ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں چاروں ہائی کورٹس کے مستقل چیف جسٹسز کی تعیناتیوں کی۔ تو جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس جنید سندھ، جسٹس عتیق پشاور، جسٹس روزی بلوچستان ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس مقرر ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس جنید غفار کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، جسٹس عتیق شاہ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس روزی خان کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ چاروں صوبائی ہائی کورٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اور ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کے دوران اعتراض اٹھایا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ پہلے ہونا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے بھی ان کی حمایت کی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے 2 ممبران جوڈیشل کمیشن نے بھی جسٹس منصور شاہ کی رائے کی حمایت کی۔ وزیر قانون خیبر پختونخوا نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ اسی تمام تر حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ سنو نیوز اسلام آباد عدیل سرفراز۔ عدیل، کہیے گا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کیا اعتراض ہے اور کن کن افراد نے ان سے اتفاق کی رائے کیا ہے؟ آج جب مختلف ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ زیر غور آیا اور 4 مختلف جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہوئے ہیں چیف جسٹس کی زیر صدارت، سب سے پہلے اجلاس میں ہی جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ اعتراض رکھا گیا اور یہ تجویز رکھی گئی کہ سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اور جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ہے اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر، پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر اور وزیر قانون خیبر پختونخوا نے جسٹس منصور علی شاہ کے اس موقف کی حمایت کی، تاہم جو کثرت رائے ہے اس سے نامزد کیا گیا پہلے اور بعد ازاں اپوائنٹ کر دیا گیا جسٹس عتیق شاہ کو بطور مستقل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، اور 5 ججز صاحبان جو ہیں ان کی اس میں رائے شامل نہیں تھی۔ اس کے بعد دیگر اجلاسوں کی بھی کارروائی ایسے ہی چلتی رہی۔ جسٹس روزی خان کو بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے اپوائنٹ کیا گیا اور اسی طرح جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس میں بھی جسٹس جنید غفار کو کیونکہ وہ سینیارٹی میں پہلے نمبر پر تھے چیف جسٹس مستقل طور پر تعینات کیا گیا۔ آخر میں اجلاس ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہاں پر بھی جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں جسٹس سردار سرفراز ڈوگر، ان کے اور دیگر 2 ججز صاحبان کے نام زیر غور آئے ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس محسن اختر کیانی کے۔ تاہم جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ 9 اراکین نے حق میں ووٹ دیا ہے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کے، جو کہ اب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپوائنٹ ہو چکے ہیں، جبکہ 2 ممبران جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جسٹس محسن اختر کیانی کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے ووٹ دیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو ذوالفقار عباسی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے نمائندہ، انہوں نے بھی ووٹ دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو، اور اس کے علاوہ جو بیرسٹر گوہر ہیں اور بیرسٹر علی ظفر پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو ووٹ کیا۔ کل یہ 4 ووٹ ہیں جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو پڑے ہیں، 2 جسٹس محسن اختر کیانی، جبکہ 9 جسٹس محسن اختر، جسٹس سرفراز ڈوگر اور 1 ممبر ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل، انہوں نے ایبسٹین کیا ہے اپنی رائے دینے سے، اور اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل اس 3 رکنی آئینی بینچز کی کمیٹی کے بھی حصہ ہیں، جس کے سامنے ان 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل آنی ہے، اور اس کی کمیٹی نے اس کے لیے بینچ تشکیل دینا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل ہو سکتا ہے جو انٹرا کورٹ اپیل میں بینچ تشکیل پائے اس بینچ کا بھی حصہ ہو، اور اسی لیے انہوں نے اپنی رائے دینے سے یہاں پر انکار کیا ہے۔ اور اسی پر ہم دیکھ رہے ہیں جو حکومتی سائیڈ ہے وہاں پر ایک ووٹ جو اچھا عادل ساتھ ہی موجود رہے گا ماہر قانون ایڈوکیٹ شمیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شمیم ملک صاحب، کہیے گا جس طرح سے اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ پہلے کیا جائے، تو آپ کو لگتا ہے کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے یا حتمی فیصلہ یہ؟ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیے یہ اصولی بات تو یہی ہے کہ جب ایک ایسی امینڈمنٹ ہوئی ہے 26ویں امینڈمنٹ جس نے آئین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے، جس میں ڈراسٹک چینجز ہوئی ہیں، جس میں بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے، جو بنیادی اصول تھے کانسٹیٹیوشن کے وہ تبدیل ہوئے ہیں، تو اس صورتحال میں جس کو کہ چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ سیٹلڈ لا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بہت سارے ممالک میں ہے، انڈیا میں بھی ایسی ہے کہ جو بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے۔
اس کو آپ امینڈمنٹ کرتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ جو بیسک اسٹرکچر ہے, جو بیسک پرنسپلز ہیں آف دی کانسٹیٹیوشن, ان کو پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے کہ ان کے خلاف وہ کوئی امینڈمنٹ کر دیں. تو اس پہ چونکہ یہ چیلنج ہوئی ہے اور یہ سپریم کورٹ میں بڑی دیر سے پینڈنگ ہے, اور یہ بہت ساری جو ہماری تنظیمیں ہیں وکلاء کی, ان کے بھی یہ موقف ہے اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کیس کو لگایا جائے. وہ سپریم کورٹ میں ہی لگنا ہے, وہ کوئی کسی اور ملک کی سپریم کورٹ میں یا کسی اور ادارے میں نہیں لگنا. تو ان کو چاہیے سپریم کورٹ کو کہ اس کیس کو فکس کریں, اس کو سنیں اور اس کو فیصلہ کر دیں. جو بھی یہ فیصلہ کریں گے, اگر فرض کیجیے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ترمیم درست ہوئی ہے اور بیسک اسٹرکچر کے خلاف نہیں ہے یا بنیادی اصولوں کے خلاف نہیں ہے, تو پھر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. تو جب تک اس کو آپ فکس نہیں کریں گے اور جب تک یہ طے نہیں ہوگا کہ جو 26 امینڈمنٹ ہے کیا وہ کانسٹیٹیوشنل ہے بھی کہ نہیں, اور اس کو سمجھنے کے لیے عام آدمی کے لیے میں ایک عرض کروں, مثال کے طور پر صبح پارلیمنٹ اٹھ کے جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ کر دے جو فرض کیجیے کہ ہماری شریعت کے خلاف ہے یا ہماری جو ویلیوز ہیں ان کے خلاف ہے, تو وہ تو پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے نا کہ وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے. اسی طرح یہ ایک پرنسپل ہے جو طے ہوا ہے, آلریڈی سپریم کورٹ نے طے کیا ہوا ہے, اسی سپریم کورٹ نے کہ جب بھی کوئی امینڈمنٹ ہوگی تو جو کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ ہے اس کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی کچھ حدود ہیں. یہ کوئی برٹش پارلیمنٹ نہیں ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ برٹش پارلیمنٹ ہیز دی پاور ٹو میک اے مین اے وومن اینڈ اے وومن اے مین. یہ تو اسلامی جمہوریہ کی پارلیمنٹ ہے جس کی کچھ قدغنیں ہیں جو کہ شریعہ سے باہر نہیں جا سکتی, جو کچھ حدود سے باہر نہیں جا سکتی, جو بیسک پرنسپل سے باہر نہیں جا سکتی. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی ایک جائز بات ہے جو کہ اس وقت بار ایسوسیشن کا بھی موقف ہے, جو اس پٹیشن کو پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. اسی سپریم کورٹ نے کرنا ہے, یہ بینچ بیٹھے ہیں, یہ وہ اس کو لگائیں اور اس کی جو بھی اعتراضات ہیں, جتنے بھی لوگوں کے اعتراضات ہیں اس میں کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے, آپ کے خیال میں پہلے 26ویں ترمیم پر فیصلہ ہو جانا بہتر ہے, اس کے بعد اس معاملے کو طے کیا جانا چاہیے تھا, لیکن اب تو یہ معاملہ ہو چکا ہے. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ تعیناتیاں ہو چکی ہوئی ہیں. جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن چکے ہیں اور جسٹس جنید غفار سندھ کے, اسی طرح پشاور اور بلوچستان کے ہائی کورٹ چیف جسٹس کی تعیناتی بھی عمل میں لائی جا چکی ہے. بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ شمیم ملک صاحب اور عدیل سرفراز, آپ نے بھی آگاہ کیا. اور اب بات کر لیتے ہیں جی نیا فسکل ایئر, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. نئے مالی سال کا فائنانس بل آج سے نافذ العمل ہو چکا ہے. نئے بجٹ میں 389 ارب کے انفورسمنٹ اقدامات اور 312 ارب کے نئے ٹیکس رواں مالی سال پاکستانیوں سے وصول کیے جائیں گے, اور ساتھ ہی میوچل فنڈز کے ذریعے سے سرمایہ کاری پر عائد 25% ٹیکس کو بڑھا کر اب 29% کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سولر پینلز کی فروخت پر 10% سیلز ٹیکس کے نفاذ سے سولر بھی مہنگا ملے گا, اور دوسری طرف ایف بی آر کو کاروبار کے لیے رجسٹرڈ شناختی کارڈ نمبر کی ٹرانزیکشنز چیک کرنے کا بھی اختیار مل گیا ہے. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.